بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات پڑھ دیں محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکے، اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم۔ خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے شیعوں میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ خدا ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا جیوش المسلمین کی نصرت فرما۔ خدایا مظلومین غزہ کی نصرت فرما، مظلومین غزہ کی نصرت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ خدایا مظلومین غزہ کے دشمنوں کو نیست و نابود قرار دے۔ خدایا ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں بے احسن وجہ قبول فرما، اس کے نقائص کو دور کر کے اپنی بارگاہ میں اس ذکر کو بے احسن وجہ قبول فرما۔ خدایا تا قیامت ہماری نسلوں کو یہ ذکر و محبت عنایت فرما۔ ہماری نسلوں میں ایک بھی ایسا نہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا یہی ذکر اور محبت نہ رکھتا ہو۔ خدا جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا، جنہیں آپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، خدایا سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے لیکن عقلوں کی رسائی نہیں ہے، کم عقلی ہے یا بھول گئے ہیں، خدایا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، عاقبت بخیری کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلا شکر خدا بندی بنتا ہے، اس نے ہمیں ان دنوں میں توفیق عنایت کی کہ ہم لوگ باوجود ان گناہوں کے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے حصے میں لکھے ہوئے، باوجود ان گناہوں کے
اس نے ہم سے یہ توفیق سلب نہیں کی کہ ہم سید الشہداء کا غم منائیں اور ان مجالس میں آئیں۔ بعض اوقات گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک شخص تہجد کے وقت میں بیدار ہوتا تھا لیکن تہجد کا دل نہیں کرتا تھا۔ مولا سے پوچھا، مولا میں بیدار ہوتا ہوں لیکن دل نہیں کرتا ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں۔ مولا نے کہا انت رجل قیدت کا ذنوبک، تم ایک ایسے انسان ہو جسے اس کے گناہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ بہت سے اوقات میں انسان کے گناہ نیک کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو بہرحال کون سے گناہ تھے جو ہم نے انجام نہیں دیے؟ آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، انہی ٹانگوں سے، انہی ہاتھوں سے گناہ۔ کون سے گناہ تھے جو ہم نے انجام نہیں دیے؟ روایات اور بہرحال دعا کے مطابق ہماری طرف سے تو گناہ ہی جاتے رہے خداوند متعال کی بارگاہ۔ لیکن دیکھیے کیسا کریم پروردگار ہے، اس نے ان گناہوں کو رکاوٹ نہیں بننے دیا، رکاوٹ نہ بن سکے، اس نے ہمیں اجازت دی۔ بہرحال کبھی گریہ بھی کر لیا، کبھی دل میں درد بھی ہوا اہل بیت کے مصائب سن کے، تو بہرحال سب سے پہلا شکر اسی کا بنتا ہے۔ انسان کم از کم ایک مرتبہ طولانی سجدہ انجام دے جس میں خدا سے کہے خدایا تیرا شکر، تو نے مجھے اجازت دی تھی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں بڑا کر دوں گا۔ نعمتیں تب بڑی ہوتی ہیں جب ہم خود بڑے ہو جائیں۔ جتنے ہم بڑے ہوتے جائیں گے یعنی ہمارے وجود میں، ظرفیت میں، استعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اسی طرح سے نعمتیں بڑی ہوتی جائیں گی۔ مادی نعمتوں کے لیے خدا نے زیادہ شرائط نہیں رکھی، پست ترین لوگوں کو بھی خدا یہ مادی نعمتیں دے دیتا ہے، جو زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ نہایت پستی میں مبتلا، انہیں بھی بعض اوقات مومنین سے زیادہ یہ نعمتیں دے دی گئی ہوتی ہیں، ڈیل دی جا رہی ہوتی ہے اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا خدا نے مادی نعمتوں کے لیے شرائط نہیں رکھی ہیں، لیکن معنوی نعمتوں کے لیے خدا نے سخت شرائط رکھی ہیں۔ جتنی بڑی مادی نعمت ہوگی، معنوی نعمت ہوگی، اتنی سخت شرائط ہوں گی۔ تو یہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کا ذکر، خدا کا ذکر، خدا کی یاد، یہ ساری کی ساری معنوی نعمتیں ہیں، ان کے لیے خدا نے شرائط رکھی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے خدا اسے رزق دیتا ہے ایسی جگہوں سے جس کا وہ گمان بھی نہ کرتا ہو۔ یہ تقوی جس رزق کے لیے شرط ہے وہ مادی رزق نہیں ہو سکتا، وہ تو غیر متقیوں کو بھی خدا نے دے رکھا ہے، وہ جو معصیت خدا میں غرق ہیں انہیں بھی دے رکھا ہے۔ تو یہ رزق جس کے لیے تقوی شرط ہے، یہی محبت خداوند متعال ہے، معرفت خداوند متعال ہے، خدا اور ائمہ کی معرفت اور محبت اور ذکر ہے۔ اگر ہم بہرحال اسی تقوی کو اپنائیں تو یہ ساری کی ساری معنوی نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور بہرحال میں نے عرض کیا کہ خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر بجا لائے تو میں زیادتی کر دوں گا۔ بہرحال ایک اور حدیث موجود ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو بھی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ بالآخر جن لوگوں نے فرش عزا بچھایا، جن لوگوں نے باہر ڈیوٹی انجام دی، بہرحال جو لوگ مجھے بھی مجلس کے لیے لاتے لے جاتے رہے، خیال رکھتے رہے، ان سب کا شکریہ بنتا ہے۔ جتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی ان سب کا شکریہ بنتا ہے۔ حد اقل شکریہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ گھر واپس جائیں تو ان لوگوں کے لیے ایک مرتبہ دعا کریں، کہیں کہ خدایا ان لوگوں کو عاقبت بخیر کر، ان کو اہل بیت کی محبت و معرفت عنایت کر۔ یہ خود زبانی ان لوگوں سے بھی کہا جائے، لیکن بہرحال ان کے حق میں دعا کرنا اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ وہ کام جو چھپ کے کیا جائے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد۔
بعض جگہوں پر میں نے عبارتیں دیکھی، جناب زینب سلام اللہ علیہا، عصر عاشور میں اور شام غریبہ میں، اور اس کے بعد بھی وہ جو بیویاں کسی خاندان کے ساتھ تھیں ان کا شکریہ ادا کرتی تھی، کہتی تھی اے بیویو تمہارے پیارے ہماری وجہ سے مارے گئے، تمہارا بہت شکریہ، تمہارے بچے ہماری وجہ سے مارے گئے۔ سوچئے کس مقام پہ تھی بی بی۔ علماء نے ذکر کیا جہاں لوگ صبر مشکل سے کرتے ہوں گے وہاں بی بی شکر خدا بجا لاتی تھی، ہاں شکر خدا بجا لاتی تھی، نہایت اہم ہے شکر بجا لانا۔ میں نے عرض کیا تھا آغا یہ سید احمد خان ساری نماز کے لیے محراب میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے پہلے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا آغا کوئی روایت ہے کہ نماز سے پہلے یہ کہو؟ کہا نہیں روایت نہیں ہے، لیکن یہ مسجد، محراب، عمامہ، ابا کبا نماز سب حسین کی وجہ سے بچی ہیں، لہٰذا میں پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں بھی کم از کم اہل بیت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ حد اقل ہم دن میں کوئی نہ کوئی قرآن کی ایک سورت چھوٹی سی سورہ توحید 1 مرتبہ 3 مرتبہ جب دل کرے 1 مرتبہ پڑھیں اور امام حسین کو خصوصی طور سے بھیجیں کہ اے مولا ہماری طرف سے یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، شکریہ کے طور پر۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے اور امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنی چاہیے۔ بہرحال شکریہ ضروری ہے، بہرحال شکریہ ضروری ہے۔ پھر بہرحال یہی وہ دن ہیں جن میں کچھ توجہ حاصل ہو گئی ہوتی ہے اہل بیت کی طرف، اس توجہ کو ختم نہ ہونے دیں، اس کو نہ ختم ہونے دیں، کوشش کرنی چاہیے۔ اس توجہ کو نہیں ختم ہونے دینا چاہیے۔ غنیمت ہے ان دنوں میں جگہ جگہ مجالس برپا ہو رہی ہیں۔ شیطان ملعون اب آپ پہ جو حملہ کرے گا، ہم پہ جو اب حملہ کرے گا وہ پہلے سے بڑا ہوگا۔ بالآخر آپ نے 10 دن گریہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، مستحبات میں سب سے افضل ترین کام کیا ہے۔ آغا بہجت کے بقول حتی نماز شب سے زیادہ افضل ہے۔ نماز شب کی جگہ نہیں لے لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جس نے گریہ کر لیا اب نماز شب نہ پڑھے۔ ہر عبادت کے عمل کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے مغربین کی نماز پڑھی، اس کے بعد اگر آپ نے نوافل پڑھے تو ان کا خاص اثر ہے۔ اگر اس وقت میں آپ نے قرآن پڑھا تو نوافل والا اثر نہیں ہے، قرآن کا اپنا اثر ہے۔ اسی طرح سے گریے کا ایک خاص اثر ہے جو سارے مستحبات سے زیادہ شدت رکھتا ہے، طاقتور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا وہ اثر ہے جو نماز شب کا تھا۔ نہیں، نماز شب کا اپنا اثر، اس کا اپنا اثر، لیکن بہرحال ان سے زیادہ۔ تو اب جب آپ نے یہ کام کیا ہے تو ایک ضربہ تو لگا ہے نا شیطان کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگایا ہے۔ اب اس کا حملہ ہوگا، وہ حملہ شدید ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ وہ ابھی بہت خوش ہے، نہیں تڑپ رہا ہوگا، بالآخر ایک ضربہ ہے۔ تو اب زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، انہی مجالس میں جانا نہ روکیے، کوشش کریں ڈھونڈتے رہیں، دن میں 1 مرتبہ امام حسین پہ اگر 2 بوند آنسو کے گرا لیں تو کیا بات ہے، اس کو ختم نہیں ہوئی۔ ابھی توجہ حاصل ہوئی ہے، خصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، موبائل اس توجہ کو ہٹا دے گا۔ اگر میں موبائل کے قریب زیادہ گیا، خصوصاً دیکھیے اتنی اس میں رعنائیاں ہیں، اتنے تنوعات ہیں اس میں، ہر لمحہ ایک نئی چیز، ہر لمحہ ایک نئی چیز، اور وہ نئی چیز اچھی لگتی ہے انسان کو، وہ کھینچ کے لے جائے گا، وہ کھینچ کے لے جائے گا۔ کوشش کریں، کر سکتے ہیں
ابھی سے کچھ معین محدود وقت رکھ لیں، اس وقت میں استعمال کروں گا اور اس کے بعد جا کے ایک جگہ رکھ دوں گا، اس کے بعد نہیں استعمال کروں گا۔ کرنا ہوگا کوئی استعمال تو بہرحال عمومی ایک جگہ پر بیٹھ کے کہیں نوحہ لگا لیا، کوئی مجلس لگا لی۔ یہ توجہ پیسہ خرچ کر کے نہیں آتی ہے، یعنی آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ خرچ کر دینا اور کہیں کہ یہ توجہ مجھے مل جائے جو ابھی انشاءاللہ حاصل ہوئی ہوگی، یہ نہیں خریدی جا سکتی ہے، یہ خدا کی ایک نعمت ہے۔ بالآخر آپ لوگوں نے بھوک و پیاس و گرمی اور نہ جانے کون کون سی شدتوں کو برداشت کیا اور پھر آئے ہیں مجلس میں، تو بہرحال خداوند متعال نے انشاءاللہ یہ عطا کی ہوگی، اس کی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آسانی سے اپنے ہاتھ سے دے دیں، ایسا نہ ہو کہ آسانی سے یہ ضائع ہو جائے۔ بہرحال مجھے جو ذہن میں آتا ہے اس کا ایک طریقہ یہی مجالس میں جانا ہے، مجلس میں جانا نہ روکیے۔ ٹھیک ہے گھر بیٹھ کے بھی اگر کوئی سن سکتا ہے تو اچھی بات، لیکن خود چلے جانا بہت اثر رکھتا ہے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک امام بارگاہ حسینیہ میں گئے، وہ آدھا نیا بنا ہوا تھا اور آدھا پرانا تھا، تو نئے والی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ دو طرح کا حصہ ہے، اس کا نیا بھی ہے اور پرانا بھی۔ پوچھا یہ کتنے عرصے سے یہاں پر مجلس برپا ہو رہی ہے؟ جواب دیا مثلا 40 سال سے، اتنے سالوں سے۔ تو وہ اٹھے، نئے والے حصے سے اٹھ کے پرانے والے حصے میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ والا حصہ زیادہ عرصے سے مجلس سن رہا ہے، در و دیوار میں اثر ہوتا ہے، در و دیوار میں۔ تو اگر میں گھر بیٹھ کے سن رہا ہوں اثر ہے، اس کا اثر ہے، میں نہیں کہتا ہوں اثر نہیں ہے، وہ مجبوری میں بہرحال، خصوصاً اگر قریب میں کہیں مجلس ہو، جایا جا سکتا ہو، خود بھی جائیں، بچوں کو بھی لے جائیں۔ اس پاک فضا میں سانس لینے کا ایک اثر ہے، وہ اثر بہرحال بچوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر بہرحال ہم آج مجلس میں کیسے جا رہے ہیں؟ ہم جس زمانے میں بچے تھے، چھوٹے تھے، شکر خدا اس وقت نہ ٹی وی اس طرح کا تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل تھا، ہمارے ماں باپ ہمیں لے جاتے تھے، ہمیں لے جاتے تھے، اس لیے ہم آج مجلس میں آ رہے ہیں۔ وہ اس وقت ان لوگوں نے زحمتیں نہ اٹھائی ہوتی تو آج شاید ہم نہ آ رہے ہوتے، تو ہماری اگلی نسل کیسے جائے گی مجلس میں؟ وہ اسی صورت میں جا سکتی کہ میں اپنا فریضہ نبھاؤں، جاؤں، نہ بیٹھوں گھر میں، کوشش کروں۔ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تو رہیں گی یہ مجلسیں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، علماء نے ذکر کیا، اپنے آپ کو چہلم امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ میں نے شروع کی مجالس میں کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ معنوی نعمت اور معنوی دسترخوان خداوند متعال پہ تیاری کے ساتھ بیٹھے، بغیر تیاری کے نہ بیٹھے۔ ہم نے عادت بنا لی بغیر تیاری کے بیٹھے۔ ابھی عاشور گزری، اب اگلا کون سی ایسا موقع ہے جس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے؟ 40 دن ہے ہمارے پاس، 40 دن۔ اگر ان 40 دنوں میں ہم گناہوں سے دور رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کریں تو بہرحال 40ویں تک، چہلم تک ممکن ہے ہماری ایک خاص حالت ہمیں حاصل ہو جائے، ایک بہتر طور سے ہم چہلم کو احیا کر سکیں گے۔ اور وہ لوگ جو بہرحال معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مشی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ابھی فرصت ہے، ابھی سے اس کے لیے تیاری کی جا سکتی ہے۔ ساروں کو ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ان 40 دنوں میں زیارت عاشورہ پڑھنی چاہیے۔ اگر 100 دفعہ لعنت اور 100 دفعہ درود کے ساتھ نہیں بھی ہو سکتا، 1 دفعہ لعنت اور 1 دفعہ درود کے ساتھ ہی انسان پڑھے، ضائع نہ ہونے دے ان 40 دنوں کو۔ ایک درود پڑھیے، محمد جناب زینب سلام اللہ علیہ سے استمداد کرنی چاہیے، جناب رقیہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے استمداد کرنی چاہیے۔ ان کے مصائب کی طرف ان دنوں میں توجہ کریں، نہایت شدت کے دن ہیں اہل بیت پر، نہایت شدید دن ہیں۔ میں نے عرض کیا بی پہ جو پہاڑ ٹوٹے ہیں
बीबी उन पहाड़ मसाइब के पहाड़ में शुक्र करती हुई नज़र आई है। वो अल्फाज जो उलुल अज़म अंबिया ने अदा किए हैं बीबी आज के दिन में कहती हुई नज़र आई। आज 11 मुहर्रम का दिन था। मक्तल की किताबों में लिखा है कि बीबी एक मरतबा अपने भाई के लाशे पर आई। नहायत सख्ती में थी, मामूली नहीं था आज का दिन। आप सोचें वो बीबी जो कभी माँ की कब्र पे जाती थी तो अली मुर्तज़ा चिराग बुझवा देते थे, खुद साथ जाते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम होते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होते थे, जनाब अब्बास होते थे। आगे आगे बढ़ के सब जगहों को बंद करवा रहे होते थे। क्यों? अली की बेटी ने अपनी वालिदा की कब्र पे जाना है। यानी कोई कद काठ भी देखने ना पाए जनाब ज़ैनब का। सोचिए जरा किस आलम में होंगी बगैर चादर के। सोचिए क्या हालत होगी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। हम लोग कल हमने अज़ादारी की, भूखे रहे थे, दिन में प्यासे रहे थे, लेकिन हम शाम को आराम से इफ्तार करने या वो फाक़ा कशी करने के बाद आराम से जाके सो गए। लेकिन जनाब ज़ैनब पे क्या गुजरी थी। छोटे छोटे बच्चों को सहरा में जमा कर रही थी, सबका ख्याल रख रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने बीबी को आशूर का दिन गुजरने के बाद 11वीं की शब में देखा, नमाज शब पढ़ रही हैं लेकिन बैठ के पढ़ रही हैं। यानी थक गई होंगी अली की बेटी, जिसमें जान नहीं होगी। आज के बाद से न सो सकते थे सही तरह से, न खाने को मिलता था सही तरह से, न पीने को मिलता था। जिंदान शाम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पूछा जनाब ज़ैनब से, बीबी बैठ के नमाज क्यों पढ़ रही हो? कहा ज़ैनुल आबिदीन वो खाना जो हमें दिया जाता है इतना कम होता है कि मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे देती हूँ। सोचिए आले रसूल को खाना पीना नहीं मिलता था इन दिनों में। एक आलिम दीन को मैं कल सुन रहा था, आगा हुसैन अंसारियान को, उन्होंने कहा जब जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा शहीद हो गई ना, एक मरतबा सब गिरिया करके खामोश हो गए। जनाब उम्मे कुलसूम गिरिया करती थी और खामोश नहीं हो रही थी। जनाब ज़ैनब ने कहा उम्मे कुलसूम बिलाखिर हुसैन पे हमने गिरिया किया है, अब्बास पे हमने गिरिया किया, लेकिन बहरहाल सब्र किया है, ये तुम्हें क्या हो गया, अपने आप को क्यों नहीं संभाल रही? कहा बीबी ये बच्ची अपनी शहादत से एक दिन पहले सोते में से उठ के कह रही थी फूफी थोड़ी सी रोटी है। जनाब उम्मे कुलसुम ने कहा नहीं हमारे पास रोटी नहीं, खुश्क रोटी। कहा अच्छा फूफी थोड़ा सा पानी दे दो। कहा बेटा पानी भी खत्म हो गया। ऐसे दिन शुरू हुए हैं अहले बैत पर। 11 मुहर्रम का दिन था। ये लुटा हुआ काफिला करबला के दरमियान से गुजारा जा रहा था। बीबियों ने अपने प्यारों के लाशें देखे, एक मर्तबा अपने आप को ऊंटों से गुराना शुरू किया। जनाब अब्बास भी घोड़े की ऊंचाई से गिरे थे ना, ये बीबियां ऊंटों की ऊंचाई से अपने आप को गिरे। अपने अपने प्यारों के लाशों पे आके गिरिया कर रही थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसे लाशे पर आई जो जगह जगह से कटा हुआ था, जिस पे तीर बहुत ज्यादा थे।
جس پہ تلوار بہت زیادہ تھے، جس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے برابر ہو چکی، جس پہ سر نہیں تھا، ایک مرتبہ پاس آ کر بیٹھ گئی، دو زانو ہو کے بیٹھی ہوگی ادب سے۔ علماء نے کہا آ کے بیٹھی تو کیا کہہ رہی تھی؟ اخی انت اخی، بھیا کیا تیرا ہی لاشا ہے یہ؟ کیا تمہارا ہی لاشا؟ پھر بعض علماء نے کہا ایک مرتبہ پتھر ہٹائے، لاشے سے پتھر ہٹائے، اس کے بعد نیچے سے، لاشے کے نیچے سے اپنے ہاتھ گزارے، اٹھانے کی کوشش کی، کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدا ہماری طرف سے یہ قربانی قبول فرما۔ اس کے بعد عجیب منظر دیکھا کربلا میں لوگوں نے، دشمن بھی گریہ کرتا رہا۔ کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب جھک گئی ہے بھائی کے لاشے پر۔ جناب رسول خدا امام حسین کو بوسے دیا کرتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک بوسے دیتے تھے، علی مرتضی بوسے دیتے تھے، جناب زہرا بوسے دیتی تھی، لیکن آج بہن زینب وہاں بوسہ دے رہی تھی۔ جانا کبھی نانا نے دیا تھا، نہ علی مرتضی نے، نہ مادر نے، کہا خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ رہی تھی، خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ رہے تھے۔ امام زین العابدین آگے بڑھے، جناب زینب نے دیکھا زین العابدین کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کہا مالی اراک تجود بنفسک، زین العابدین اپنی جان کیوں دے رہے ہو؟ ہمارا مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی نہ رہا۔ جناب زین العابدین نے کہا پھوپھی دیکھ رہی ہو پسر سعد اپنے لشکر کے کشتگان کو دفن کر رہا، اور میرے بابا کا لاشا دھوپ میں، ہمیں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے زین العابدین خدا کا وعدہ ہے حسین کی قبر بنے گی، دنیا سے مومنین آئیں گے اس کی زیارت کرنے ہیں۔ ایک مرتبہ مقتل کے عجیب جملے دیکھا، چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی، بابا کے لاشے پہ جھکی، کبھی بابا کی بو سونگتی تھی، کبھی خون اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملتی تھی، کبھی اپنے بدن پہ ملتی تھی۔ عجیب جملے ہیں۔ کیا کر رہی تھی؟ ہاتھ اٹھاتی تھی اپنے بابا کا، کبھی اپنے چہرے پہ رکھتی تھی، کبھی آنکھوں پہ رکھتی تھی۔ یاد آتا ہوگا بابا میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھتے، میں کہوں گا کاش یہ وہ ہاتھ نہ ہو جس سے انگوٹھی اتارنے کے لیے ظالم نے انگلی کاٹی تھی۔ کیوں اگر وہ ہاتھ ہوا تو بیٹی کہتی ہوگی پھوپھی میرے بابا کی انگلی کس نے؟ ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھا، شاید کچھ دیر ہو گئی تھی بیبیوں کو، آگے بڑھا، ایک مرتبہ تازیانہ اٹھایا، برسانا شروع کیا۔ یہ چھوٹی سی بچی کہہ رہی تھی بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا سب کو سوار کیا جائے، قافلے نے چلنا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس نے حکم دیا نا اپنے فوجیوں کو، کہا سب کو سوار کرو، ایک مرتبہ جناب زینب کو جلال آیا، کہا پسر سعد ہم رسول زادیاں ہیں، کوئی نہ محرم ہمیں ہاتھ نہ لگا، خود بڑھ کے بیویوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ جب تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا ہوگا، عباس مدینے سے جا رہے تھے، آپ نے سوار کیا، آؤ دیکھو مجھے سوار کرنے والا کوئی نہ۔ مقتل کے جملے، امام زین العابدین نے عصا کا سہارا لیا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ اپنا گھٹنا ٹیکا،
کہ بی بی اس کا سہارا لے سوار ہو جائے، خود سنبھل نہ سکے، منہ کے بل زمین کربلا پہ یہاں جناب فضہ آگے بڑھی، جناب زینب کو سوار کیا، اس کے بعد ظالموں نے جناب امام زین العابدین کو بے کجاوا اونٹ پہ سوار کیا، لیکن بیمار تھے نا، سنبھل نہیں سکتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا کیا، خوف تھا رستے میں اونٹ سے گر جائیں گے، ایک مرتبہ رسی لائی گئی، مولا کی ٹانگے ارے اونٹ کے نیچے سے باندھ، یہ منقلب لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔